ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و اکرام حضرات علماء کرام، قائدین و وابستگان و ذمہ داران تحریک منہاج القرآن، منتظمہ مسجد حاضہ اور جملہ خوش بخت و سعادت مند حاضرین و شرکائے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اپنے محبوب مکرم تاجدار کائنات، نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء والمرسلین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ولادت باسعادت کا یہ انتہائی عظیم الشان، رفیع المرتبت اور پر مسرت موقع ہمیں عطا فرمایا، اور پھر مزید کرم یہ کیا کہ اس کے نصیب ہونے پر اپنی بارگاہ میں شکر گزاری اور احسان مندی کے لیے اپنے اسی حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی مجالس اور محافل قائم کرنے اور اس کا تذکرہ معاشرے میں عام کرنے کی توفیق اور شعور بھی عطا فرمایا. آج کی یہ مجلس بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. سو سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو آقا علیہ السلام کے میلاد کی مبارک دینا چاہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ سب کو حضور کا میلاد مبارک ہو. ماشاءاللہ. اب چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اس لیے میں تمہیدی کلمات کے بغیر جو کلمات قرآن مجید سے تلاوت کیے گئے، جس آیہ کریمہ کو آپ آیہ درود کے عنوان سے بھی پہچانتے ہیں، اور ہر مومن اور صاحب محبت جو معمول میں نماز میں سورتیں اور آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے بعد سب سے زیادہ جس آیہ کریمہ سے ہر صاحب محبت واقف ہے وہ آیہ درود ہے. کوئی اس سے باخبر نہیں ہے. سو ہم دو تین چیزیں، ایک اس کا معنی و مفہوم، اور پھر چند ایک جتنی وقت نے اجازت دی دیگر پہلوؤں کو جاننے کی کوشش کریں گے. اولاً ہم اس کا ترجمہ اور معنی و مفہوم سمجھ لیتے ہیں، اور ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ جو عام طور پر ہم ترجمہ معنی پڑھتے ہیں وہ درست ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور کثرت کے ساتھ
سلام کیا کرو۔ یہ عمومی معنی ہے جو آپ نے ہمیشہ پڑھا سنا۔ آج کی نشست میں ہم مقصود آیت کو مزید بہتر جاننے کی کاوش کرتے ہوئے اور مفہوم اور ترجمے کو ذرا زیادہ وسیع کرتے ہوئے اس میں ان 3 لفظوں کا جو اضافہ ہے وہ کریں گے، اور یہ مفہوم، یہ ترجمہ استاذی المکرم حضور شیخ الاسلام نے کیا۔ پہلے وہ ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، پھر ان کی علمی بنیاد سمجھ لیں گے جو الفاظ اس میں اضافہ کیے گئے۔ آپ نے ترجمہ یوں کیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، پہلا جو اس میں اضافہ کیا لفظ سارے، زندگی کبھی غرض نہیں ہوئی، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اتنا ترجمہ میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں، میرے ساتھ دہرا لیں، اور جب یہاں سے جائیں اور کچھ یاد ہو نہ ہو، اتنا ترجمہ اور معنی ہر ایک کو یاد ہو تو میرے ساتھ دہرائیں گے پیچھے پیچھے ماشاءاللہ۔ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام کیا کرو۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ جو 3 لفظ اس میں اضافہ کیے اس کی علمی بنیادیں سمجھ لیں، بڑا مختصر، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی۔ اور زبان کے قاعدے کی بنیاد پر اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اپنی کسی وابستگی، کسی مسلک، کسی مکتبہ فکر، اس کی بنیاد پر نہیں۔ یہ جو پہلے کہا کہ سارے فرشتے، تو یہ سارے کہاں سے آ گیا وہ سمجھ لیں۔ عربی زبان کا اصول ہے کہ اگر خالی جمع ہو تو وہ کثرت کا معنی دیتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت سارے۔ مثلا قرآن مجید میں کئی جگہ پر لفظ ملائکہ آیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ لیلۃ القدر میں جبریل امین اور بہت سارے فرشتے اترتے ہیں، وہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، بہت سارے ہوں گے، مگر یہ طے شدہ ہے کہ سارے نہیں اترتے۔ جن کی ڈیوٹیاں آسمانوں پر لگی ہوتی ہیں وہ وہاں اپنا کام کرتے ہیں، جن کو زمین پر اتارا جاتا ہے وہ زمین پر اتر آتے ہیں۔ تو خالی جمع ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت سارے، لیکن جب جمع کسی کی طرف منسوب ہو جائے، مضاف ہو جائے، اس کی نسبت ہو جائے جمع کی کسی کی طرف، تو یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ پھر وہ بہت سارے کا معنی نہیں دیتی، پھر وہ سارے کے سارے کا معنی دیتی، پھر اس کا معنی کثرت نہیں ہوتا، اس کا معنی تمامیت ہوتا ہے، کلیت ہوتا ہے، وہ ٹوٹیلٹی کا معنی دیتی ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب جمع مضاف ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں سارے شامل ہیں اور کوئی ایک بھی اس سے باہر اور خارج نہیں۔ اللہ رب العزت نے آیہ درود میں ملائکہ خالی جمع نہیں استعمال کیا، یوں نہیں کہا ان اللہ و ملائکتن، اگر ایسے ہوتا تو معنی ہوتا اللہ اور اس کے بہت سارے فرشتے، مگر اس نے لفظ استعمال کیا ملائکتہ، ملائکہ کو ہو ضمیر کی طرف اس کی نسبت کی۔ اب اس کا عربی زبان کی روح سے معنی ہوگا کہ اللہ بھی اور اس کے سارے فرشتے بھی اس عمل میں شریک ہیں، اور معنی یہ ہوگا کہ اللہ کا کوئی فرشتہ اس سے باہر اور خارج نہیں ہے، اس سے مستثنا نہیں ہے۔ جو اللہ کا فرشتہ ہے وہ تو اس کام میں شریک اور شامل ہوگا۔ یہ پہلا ہو گیا۔ دوسرا، ہر وقت
اب یہ کہاں سے آیا یہ بھی سمجھ لیں۔ دیکھیے زمانے تین ہوتے ہیں، ایک گزرا ہوا، ایک موجود اور ایک آئندہ، ماضی، حال اور مستقبل، یہ سب جانتے ہیں۔ دنیا کی ہر زبان میں تینوں زمانوں کے لیے الگ الگ لفظ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل حال ہے، یہ فعل مستقبل ہے۔ عربی زبان وہ دنیا کی منفرد زبان ہے جس میں تین زمانوں کے لیے تین لفظ نہیں ہوتے، دو لفظ ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے کے لیے، اسے ماضی ہی کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہوتا ہے جو بیک وقت موجودہ اور آئندہ دونوں زمانوں کا معنی بیان کرتا ہے۔ وہ لفظ ایک مگر اس میں زمانے دونوں پائے جاتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی۔ جیسے کوئی کہے کہ یکتبو، تو اس کا معنی ہوگا وہ لکھتا ہے اور وہ لکھے گا۔ اب اللہ رب العزت نے آیہ درود میں حضور پر درود بھیجنے کا جو عمل ہے وہ فعل ماضی میں نہیں، فعل مضارع میں بیان کیا ہے، یصلون۔ اب اگر اس کا ہم اردو میں ممکنہ حد تک پورا ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہوگا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون، درود بھیجتے ہیں اور درود بھیجیں گے۔ یہ آپ دنیا میں چلے جائیں، کوئی عربی جاننے والا کسی مسلک، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس سے انکار نہیں کرے گا، اس لیے کہ عقیدے، مسلک انسانوں کے ہوتے ہیں، زبانوں کے نہیں ہوتے۔ زبانیں عقیدوں کی حامل نہیں ہوتی۔ کوئی انگریزی بولنے والا وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ ہندی بولنے والا کوئی ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ عربی بولنے والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، آج بھی کافر بھی ہو سکتا ہے۔ فرانس وغیرہ میں چلے جائیں، آج بھی بہت سارے لوگ عربی بولتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ جو زبانوں کے قاعدے ہوتے ہیں ان کا عقیدوں سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے یصلون کہا، اس کا معنی ہے درود بھیجتے ہیں اور درود بھیجیں گے۔ دونوں زمانے شامل ہو گئے، حال اور مستقبل۔ اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ یہی دو زمانے ایسے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ نہ فعل، نہ حال ختم ہوتا ہے، نہ مستقبل ختم ہوتا ہے۔ ہم جس لمحے میں بیٹھے ہیں یہ لمحہ اس وقت حال ہے، یہ گزر کے جب ماضی بنا تو اگلا لمحہ حال بن گیا۔ حال بھی ہمیشہ قائم رہتا ہے، مستقبل بھی ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ نہ کبھی حال گزرتا اور ختم ہوتا ہے، نہ کبھی مستقبل گزرتا اور ختم ہوتا ہے۔ اور جو کام، جو فعل ان دو زمانوں میں قائم رہنے کی ضمانت پا لے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کام کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی مکمل تکمیل کو نہیں پہنچے، یعنی اختتام کو نہیں پہنچے گا۔ زمانہ حال بھی جاری رہے گا، موجود رہے گا، زمانہ مستقبل بھی، اور وہ کام بھی جاری رہے گا۔ اللہ نے مصطفیٰ پر درود بھیجنے کے عمل کو فعل مضارع کی صورت میں حال اور مستقبل دونوں زمانوں میں بیان کیا۔ معنی یہ کہ لوگوں، آج بھی درود بھیجتا ہوں اور آئندہ بھی بھیجتا رہوں گا، اور یہ اس کا کلام قدیم ہے۔ آج سے لاکھوں برس پہلے بھی اعلان تھا کہ میں درود بھیجتا ہوں اور درود بھیجتا رہوں گا۔ یہ جو دونوں زمانوں کا اس میں معنی پایا جاتا ہے اس کو ایک لفظ میں بیان کیا، ہر وقت درود بھیجتا رہتا ہے، ہر وقت درود بھیجتا رہتا ہے۔ اور تیسرا لفظ وہ ہے اس نبی پر درود بھیجتا ہے۔ اب اس کہاں سے آیا وہ بھی سمجھ لیں۔ بس یہ ایک آدھ منٹ کی اور گفتگو ذرا تھوڑا سا زیادہ توجہ والی ہے، پھر انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ دنیا کی ہر زبان میں اسم، ناؤن دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔
نکرہ اور معرفہ یعنی اسم عام اور اسم خاص، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ عربی زبان میں دستور اصول یہ ہے جس لفظ کے شروع میں، اسم کے شروع میں الف لام آ جائے وہ اسم خاص ہو جاتا ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد ایک ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک و شامل نہیں ہے۔ جس لفظ پر بھی الف لام آ جائے، آپ سورہ بقرہ کی دوسری آیت شروع ہوتی ہے تو آپ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب کوئی ترجمہ کسی مسلک کے عالم دین کا کیا ہوا اٹھا لیں جس نے با محاورہ رواں ترجمہ کیا ہو، آپ کو ہر ترجمہ یہاں سے شروع ہوتا نظر آئے گا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، ایسا ہی ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو ذالکہ ہے اس کا معنی ہے وہ، دور کے لیے، ذالک الرجل، ذالک الباب، تو ذالکہ کا معنی تو ہو گیا وہ، جو قرآن کا متن ہے اس میں سے ذالکہ الگ کر دیں اور ترجمے میں سے اس کا معنی الگ کر دیں۔ ذالک الکتاب کا معنی تھا یہ وہ کتاب ہے، متن میں سے ذالکہ الگ کیا، معنی میں سے اس کا ترجمہ وہ الگ کیا، متن میں بچا الکتاب اور ترجمے میں بچا یہ کتاب۔ اب مترجم سے، ترجمہ کرنے والے سے پوچھا یہ کہاں سے آیا، تو ہر مترجم کہے گا کہ چونکہ الف لام داخل ہے، اس الف لام نے کتاب کو خاص کر دیا۔ کتابیں لا تعداد تھیں، بے شمار تھیں، مگر اس نے جس کتاب کے شک و شبہ سے پاک ہونے کا اعلان کیا، ضمانت دیا، وہ ہر کتاب نہیں تھی، وہ ساری کتابیں نہیں تھیں۔ چونکہ یہ ضمانت ایک کتاب کو دی جا رہی تھی، اس لیے اس نے کتاب پر الف لام لگایا اور گویا ہمیں متوجہ کیا، لوگوں میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ہر کتاب نہیں، یہ کتاب ہے۔ اس نے الف لام کے ذریعے گویا اپنے دست قدرت سے اشارہ کر کے دکھایا، لوگوں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ الف لام کرتا ہی یہ ہے کہ آپ کا دھیان ایک پر لگا دیتا ہے، باقی ہر طرف سے دھیان ہٹا دیتا ہے۔ الف لام کا مفاد یہ ہے، الف لام کا نتیجہ یہ ہے۔ تو وہ الف لام جو کتاب پر داخل ہوا اور اسے یہ کتاب بنا دیا اور اسے باقی ساری کتابوں سے الگ کر دیا، اونچا اور ممتاز و اعلیٰ کر دیا، وہی الف لام آیہ درود میں لفظ نبی پر ہے، لفظ نبی پر ہے۔ لفظ نبی کو اس نے نکرہ اسم عام نہیں استعمال کیا بلکہ ان نبی کہا۔ تو جس طرح الکتاب سے یہ کتاب ہوئی، اسی طرح ان نبی سے یہ نبی ہوا۔ اس نے آپ کو متوجہ کیا اور فرمایا، لوگوں میں اپنے سارے فرشتوں کو ساتھ لے کر ہر وقت جس نبی پر درود بھیجتا رہتا ہوں وہ آدم سے عیسیٰ تک کوئی نہیں، وہ آمنہ کے گھر آنے والا یہ میرا محبوب اس نے فرمایا، لوگوں بھیجے ہوئے سارے میرے تھے، اپنے اپنے زمانے میں مرکز ہدایت تھے، ہدایت کے چشمے تھے۔ ان کے دور میں جو جس دور میں دنیا میں بھیجا گیا ان کے ساتھ تعلق جوڑنا وہ ہدایت کا باعث تھا۔ وہ سارے محترم تھے، مقدس تھے، وہ سارے کے سارے عظیم تھے، انسانیت کے امام اور رہنما تھے۔ مگر سنو، میں اپنے فرشتوں کو ساتھ ملا کر جس پر ہر وقت درود بھیجتا رہتا ہوں وہ کوئی اور نہیں، صرف میرا مصطفیٰ ہے۔ ان نبی کہہ کر اس نے متوجہ کیا، لوگوں ایمان سب پر رکھو، دھیان صرف مصطفیٰ پر رکھو۔ ایمان سب پر رہے، آدم سے عیسیٰ تک کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے،
جو حضرت عیسیٰ کا انکار کرے کافر ہے، جو حضرت موسیٰ کا انکار کرے کافر ہے، حضرت ابراہیم، اسماعیل و اسحاق، یعقوب و یوسف، آدم و نوح کسی کا انکار کرے کافر ہے۔ وہ فرماتا ہے ایمان سب پر رکھو لیکن دھیان مصطفیٰ پر رکھو۔ یہ میں نے ان 3 لفظوں کا تھوڑا سا مفہوم آپ کو پہنچا دیا، بتا دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ کچھ یاد رہے گا۔ اچھا بس آپ لوگ دیکھیں، یہ کام نہ کریں، صرف اور صرف دھیان سے میری بات سن لیں، یہ مہمان کی توقیر ہوتی ہے۔ تو بات میری دھیان سے سن لیں، توجہ سے، پھر جتنی اس میں سے آپ کو اچھی لگے اتنی رکھ لیں، جتنی اچھی لگے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ منہاج القرآن کے مزاج میں نہ جھگڑا ہے نہ فتویٰ ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ بھئی جھگڑا فتویٰ ان کا ہوگا جن کو مالک ہونے کا احساس ہے کہ ہم دین کے مالک ہو گئے ہیں۔ منہاج القرآن کو پہلے دن سے اس بات کا شعور ہے کہ ہم اللہ کے دین اور حضور کی امت دونوں کے نوکر ہیں، خادم ہیں۔ ہم بازار میں پھیری والے ہیں، آتے ہیں، آواز لگائی، سودا بتایا کہ یہ ہمارے پاس ہے، جس کا دل کرے لے لے، رکھ لے، جس کا نہ کرے۔ اب پھیری والا آئے، آواز لگائے، کوئی ایک گھر والا بھی سودا نہ لے تو جھگڑا تو نہیں کرتا نا، وہ کہتا ہے چلو آج نہیں لیا، کل لے لیں گے، پرسوں لے لیں گے، جس دن ضرورت ہوئی لے لیں گے، ساری عمر کوئی نہ لے، ساری عمر کوئی نہ۔ لوگ دکانیں بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کبھی اس دکان پہ نہیں جاتے، تو جھگڑا تو کبھی کسی نے نہیں کیا نا۔ جب دکاندار جھگڑا نہیں کرتا تو ہم کیوں جھگڑا کریں؟ مگر اتنا ہے، سن لیں دھیان سے، پھر جتنی اچھی لگے، اگر اچھی لگے تو رکھ لیں، نہ اچھی لگے تو کوئی بات نہیں، واپس کر دیں، واپس لوٹا دیں۔ اب یہ بات سمجھ آ گئی اس ترجمے کی کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت اس نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب اس سے ایک مرحلہ آگے چلتے ہیں، اور وہ یہ کہ دیکھیے، ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے حضور کی ذات، دونوں میں سے بڑا اور اونچا کون ہے؟ اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا، اللہ بڑا۔ اب اصول یہ ہے جو خود بڑا اور اونچا ہو، اس کے فعل، اس کے عمل اور اس کی سنت کا درجہ بھی اونچا اور بڑا ہوتا ہے۔ جب دونوں میں سے اللہ بڑا تو جو فعل، جو سنت اللہ کی ہے اس کا درجہ بڑا ہوگا اس فعل اور سنت سے جو حضور کی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی سنت کیا ہے اور حضور کی سنت کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں درجنوں احکام دیے، درجنوں۔ اس نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جہاد کرو، تہجد پڑھو، تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، اوراد و وظائف کرو۔ اس نے درجنوں حکم دیے۔ آپ سارے احکام کو اٹھا کر تک لیں قرآن پورے میں، اس نے جہاں بھی جس کام کا حکم دیا صرف حکم دیا، کسی کے ساتھ کبھی یہ نہیں بتایا کہ لوگوں یہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ نماز کا حکم دیا، نہیں کہیں بتایا کہ میں بھی پڑھتا ہوں۔ روزے کا کہا تو نہیں کہیں قرآن میں فرمایا میں بھی رکھتا ہوں، حج اور زکوٰۃ میں بھی کرتا ہوں، نہیں، یہ خالی ہمیں حکم دیے۔ پورے قرآن میں صرف ایک کام ایسا، ایک حکم ایسا ہے کہ جب اس نے ہمیں کرنے کو کہا تو ہمیں حکم دینے سے بھی پہلے اس نے بتایا لوگوں تمہیں بعد میں کہہ رہا ہوں، میں خود ہمیشہ سے یہ کام کر رہا ہوں، اور وہ کام مصطفیٰ پر درود بھیجنا ہے، حضور پر درود بھیجنا۔ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اس کی مستقل سنت ہے۔ تو میں نے عرض کیا جو خود اونچا اور بڑا ہو اس کے کام اور اس کی سنت کا درجہ بھی اونچا اور بڑا ہوتا ہے۔ اس بنا پر اور پھر یہ بات جب یہ طے ہو گیا
کہ اس نے درود کا خالی حکم نہیں دیا نماز کی طرح، روزے کی طرح، اس نے درود کا حکم دینے سے پہلے اپنی سنت کے طور پر پیش فرمایا ہے کہ لوگوں یہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ تو باقی ہر عمل کو جو دین میں ہے اس کو اللہ کے ساتھ ایک نسبت ہے حکم کی۔ نماز ایک نسبت کی حامل ہے کہ حکم ہے۔ پورے قرآن میں صرف درود وہ واحد عمل ہے کہ جس کو اللہ کے ساتھ دوہری نسبت ہے، یہ خدا کا حکم بھی ہے، یہ خدا کی سنت بھی ہے۔ تو جب اسے دو نسبتیں ہیں تو اس کا درجہ بولیے اونچا ہوا یا نہ ہوا؟ اونچا ہوا نا۔ اچھا ممکن ہے بعض لوگ ذرا سوچ میں پڑ گئے کہ کوئی اور بات نہ ہو جائے کہ ادھر نماز بھی ہے روزہ بھی ہے، ہاں پریشان نہیں ہونا۔ چونکہ درود کو اللہ سے دوہری نسبت ہے اس لیے اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اب کیسے وہ سمجھ لیں۔ یہ نماز ہے، آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہوگی، تو جس نے بھی عشاء کی نماز پڑھی اور جتنی بھی نمازیں پڑھی دن میں اور اس سے پہلے، کوئی شخص ایک ایسا لے کر آؤ جو یہ کہے کہ جو نماز ابھی پڑھی ہے گارنٹی ہے کہ یہ قبول ہو گئی۔ کوئی ایک شخص لاؤ، کسی کو ہے اس بات کا دعویٰ کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے قبول ہوئی ہے؟ نہیں، رد بھی ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ قبول بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ یہ صرف اللہ کا حکم ہے، حضور کی سنت ہے۔ درود وہ واحد عمل ہے کہ جسے چونکہ اللہ کے ساتھ دوہری نسبت ہے، یہ اس کی اپنی سنت بھی ہے، اس لیے نماز کے قبول ہونے کی گارنٹی نہیں ہے۔ درود وہ عمل ہے جو بھی پڑھے، جب بھی پڑھے، جہاں بھی پڑھے، ہر حال میں قبول ہوتا، ہر حال میں قبول ہوتا ہے، کبھی رد نہیں ہوتا، چونکہ درود اس کی سنت ہے اور اپنی سنت اپنی عادت سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے یہ میرا بندہ ہو کر میری سنت کو اپنا رہا ہے، میری عادت کو اپنا رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کبھی رد نہیں کرتا، جو بھی پڑھے اللہ قبول کرتا ہے۔ اور پھر ابھی یہ بھی اول درجے کی بات ہے، اس سے اعلیٰ درجہ بھی ہے۔